خوشیاں آئی ہیں آپ اور آپ میں ان کے آنے کے بعد، مسکراہٹ آئی ہے آپ اور آپ کے چہرے پہ جناب سپتن کاظمی کے آنے کے بعد۔ لیجئے سنیے، لیجئے دیکھیے اس کمیونٹی کے جانے مانے شخص مسٹر سپتن کاظمی اور ان کے مہمان اسی چترمالا پہ آپ اور آپ میں۔ آداب عرض، سپتن کاظمی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آج ستمبر کی 7 تاریخ 11 بجے ہیں اور آپ کے ساتھ میں پروگرام لے کر آ رہا ہوں آپ اور آپ۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ایسی چیز ہے جس میں میں اپنے کمیونٹی ممبرز کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ تو آج کی میری مہمان ہیں آپ کے سامنے شائمہ احمد۔ السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب ٹھیک ٹھاک؟ ہاں جی، خیریت، آپ کیسے ہیں؟ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جی رہے ہیں۔ آپ کو بلانے کے 2-3 مقصد میرے سامنے، وہ مقصد کیا ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ، آپ کب سے امریکہ میں؟ سنس 88۔ واو، زمانہ ہو گیا۔ جی تو پاکستان میں اس سے کم ٹائم گزارا تھا ظاہر بات ہے۔ جی، when I came here تو I was 16، تب سے یہیں پہ۔ عمر کا اندازہ ہو گیا۔ ہاں جی 25-26 سال کا ہے، -10 ایگزیکٹلی۔ تو زندگی کیا کہتی ہے؟ امریکہ کے حالات، رہنا مزہ آیا؟ کوئی خوشیاں، کوئی غم؟ ہاں، I mean you know اب this is home for me۔ یہاں زیادہ عرصہ ہو گیا جب سے like I said 16 years کی تھی جب یہاں آئی تھی۔ جی جی۔ تو اب it's been a long time، اور بیچ میں گئی تھی واپس پاکستان for a year۔ My father was a diplomat، ایمبیسی کے ساتھ تھے، پاکستان ایمبیسی۔ That's how we came in 88۔ اور 92 میں واپس وہ لوگ گئے تو میں ان کے ساتھ گئی تھی 1 سال کے لیے واپس، لیکن پھر واپس پڑھائی کے لیے اور پھر شادی یہ وہ سارا کچھ۔ یس۔ اچھا، اگر آپ پاکستان میں ہوتی ہیں تو آپ کی زندگی ظاہر بات ہے فرق تو ہوتی، آپ کے حوالے سے کتنی اور کیا اس میں چینجز ہوتے ہیں؟ آئی ایم ناٹ شیور، اب جو حالات ہیں پاکستان کے، یو کین سے آئی مین جب ہم رہتے تھے وہاں پہ اور وی گرو اپ دیر، دیٹس دا اونلی پلیس وی نیو، اینڈ اور ہم لوگ، مائی فادر واز ان دا ایئر فورس، تو ہم لوگوں کی جو لائف تھی اٹ واز آلویز آن اے ایئر فورس بیس وچ واز آلویز ویری سیکیور ایریا۔ اسی طرح ہم پلے بڑے ہیں، اینڈ کبھی ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا تھا کہ بھائی اب جیسے اب میرے پیرنٹس کراچی میں ہیں، آل دو دے اسٹل ان دا کنٹونمنٹ، لیکن وہاں اب یہی جاؤ تو باہر نکلیں نہ نکلیں پتہ نہیں کیسے حالات ہیں، جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے، شاپنگ پہ جائیں، کھانے کے لیے جائیں، تو وہ دیٹ انسرٹنٹی از دیر، اور یو نیور نو، کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو آئی فیل کہ جب آئی واز گروئنگ اپ ایسا کچھ نہیں تھا پاکستان میں۔ سب سے زیادہ جو امریکہ میں رہنے کا زبان آف کورس میں کافی فرق پڑتا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں اگر ہم پاکستان میں ہوتے تو ایک اردو زبان میں ہوتی، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اردو بولے اور ہماری زبان ہمارا کلچر سمجھے، جو ہم کوششیں کرتے رہتے ہیں یہاں پر۔ اگر آپ ایک جملے میں یا 2 جملوں میں سب سے حسین بات یہاں رہنے کی، وہ کیا ہوگی؟ I guess freedom of all kinds of freedoms. Speech ho gaya, to do anything. I mean, as a woman, I feel ke, Pakistan mein rehte hue, there's still a lot of restrictions. Maybe times have changed. Correct. Jo hum 4 saal yahan pe the, when my father was with the embassy, un 4 saalon mein Pakistan bahut change hua. The Pakistan I left in 88, that was not the same when I went back in 92, and things had changed for the better, I guess. Lekin phir bhi, you know how it is back home. There's certain restrictions as a woman, as a girl, that you still have to face. And I feel کہ یہاں پہ security ہے. Now, if you look at it now, اب یہ ہے کہ sense of security is there. You don't have to worry about کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں گے تو وہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، آپ کا میاں کام پہ جا رہا ہے وہ واپس آئے گا نہیں آئے گا، وہ بیسک سیکورٹی جو ہے۔ تو
سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو چیزیں آپ نے یہاں کی, جو اکامپلشمنٹس ہیں آپ کی, اگر پاکستان میں ہوتی تو کیا آپ یہ سارا کچھ جس طرح یہاں کر رہی ہیں اس طرح پاکستان میں بھی کر سکتی تھیں؟ فیگر اباؤٹ دا سوشل سرکل, فیگر اباؤٹ دی آرمی, جو آپ کو فیسلٹیز آپ کے پیرنٹس کی وجہ سے پاکستان میں ان چیزوں کو چھوڑ کر جو آپ کی خواہشات یہاں پر ہیں اور جو آپ نے پوری کی ہیں, کیا وہ پاکستان میں بھی پوری ہو سکتی تھی؟ I think so, کیونکہ خیر آپ نے کہا ہے کہ apart from your ایک parents مطلب کہ ایوریج پاکستانی اگر آپ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں, ہاں مے بی ٹو سم ایکسٹینٹ ہو جاتی, کچھ نہیں بھی ہوتی, تو وہ I can't say, you know, because it's difficult, it's hard to compare. exactly, کیونکہ میں رہی نہیں وہاں پہ, بہت عرصہ ہو گیا میں یہیں پہ ہوں, تو وہ ایک سرٹن ایج میں جب آپ آ جاؤ تو you know, correct. yeah, so اچھا تو اچھا کہ جب آپ اپنے بچوں سے دور, میاں سے دور, کیا آپ ہابیز کیا ہیں آپ کی؟ ہابیز ابھی تو یہ ہے کہ بیکاز آف دا کڈس کہ وہ اسکول میں ہیں, تینوں میرے بچے وہ ڈفرینٹ اسکولس میں ہیں. ابھی تو میری ہابی یہی ہے کہ بس میں انہی کے ساتھ بزی رہتی ہوں. یہ ہے کہ ماشاء اللہ مائی ہسبینڈ از ڈوئنگ ویل, تو آئی ایم ناٹ ورکنگ. میری جاب ہے کہ بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ, ہاں جی وہی فل ٹائم. میں نے کہا, مجھ سے کوئی پوچھتا ہے what do you do, تو I say I'm a full time chauffeur because that's all I do. کسی کی ساکر پریکٹس, کسی کی سوئمنگ, کسی کا I'm on the road all day. And آج کل سمر بریک ہے تو تھوڑا سا سکون ہے, not for too long, going back to it. ہاں جی, لیکن یہ ہے کہ ہابیز بس you know just کیا ہے, کوئی اتنی کوئی بڑی کوئی نہیں ہے میری ہابی, بس you know just بچے, گھر, میاں, اگر travel, I like to travel. ہاں وہ that's definitely. اگر آپ سے کہا جائے کہ دل میں ایک امنگ ایک ہو, خواہش ہو, تو کیا کرتی ہیں آپ؟ کیا کرتی؟ I think I look at some of my friends who are professionals. I think کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ you know maybe I should have done something also, کوئی جاب کرتی. مثلاً کیا ہابی کے حساب سے, کہ مطلب کہ جی میں سوئمنگ چیمپئن بن جاتی, یا میں کوئی بوٹنگ میں کوئی ٹرافیاں لے لیتی, کیا اس طرح کی کوئی خواہش, کوئی دل میں ایک امنگ سی؟ مجھے یہ تھا کہ مجھے ماڈلنگ, فیشن, اس کا تھا شوق. ایسی وہ ایمیچور ماڈلنگ کی ہوئی ہے ان مائی ینگر ڈیز. تو ناٹ ایز اے ماڈل, مطلب یہ نہیں کہ پروفیشن ہوتا میرا کہ آئی وڈ بیکم اے ماڈل, لیکن یہ ہے کہ مے بی ٹو ورک ان اے ماڈلنگ ایجنسی اور مینیج ماڈلنگ ایجنسی اور اسٹارٹ ماڈلنگ ایجنسی. یہ ایک ہابی آئی. ہاں وہ کیونکہ اس ایریا میں آئی لکڈ انٹو اٹ, اور یہاں پہ نہیں ہے کوئی ایز سچ اتنی. مطلب affiliated with South Asia or just in general? In general. اچھا. Yeah. تو ماڈلنگ ایجنسی کیا مطلب کس قسم کے ڈیزائنر آپ کے پسندیدہ ہیں جو؟ نہیں, مائی ماڈلنگ ایجنسی سے what I mean is to promote, to find new talent as in models, you know, and then sort of جیسے Ford modeling agency, I guess that's what it's called, yeah. So the way they promote models, yeah, bring new faces in, and you know اس طرح کا کوئی کام, to have a modeling agency. اچھا. اور شاعری یا ڈراموں یا آرٹ سے کوئی لگاؤ؟ دیکھنے کی حد تک, سننے کی حد تک, اس سے کوئی زیادہ. شعر اگر آپ کو کوئی ایسا دل کو لبھایا ہو کہ یار شعر و شاعری میرا کبھی فیوریٹ تھا نہیں. جب اسکول میں پوئمز کی تشریح کرنی پڑتی تھی, بڑا مشکل لگتا تھا مجھے, سمجھ نہیں آتی تھی آدھی چیزیں. ہاں وہ آئی تھنک آپ کا کام ہے, وہ ہم آپ انجوائے کرتے ہیں. شہیدوں میں خون لگا کے نام لکھوانے والی بات ہے. لیکن یہ کہ اگر ماڈلنگ کے علاوہ آپ کے جیسے شوق تھا, تو کون سے ایسے کیے آپ نے جہاں پہ آپ کی یہ ہابی پوری ہوئی؟ ہابی ادروائز یہ تھا کہ آئی واز انٹو اسپورٹس. اچھا. تھرو اسکول اینڈ آئی واز اے ایتھلیٹ, تو اسپورٹس کا بہت شوق تھا. آئی گرو اپ پلینگ. نہیں مطلب آپ نے کہا کہ آپ نے کسی ایز اے ہابی آپ نے کچھ ماڈلنگ وغیرہ کی, وہ کہاں پہ؟ ٹیلی ویژن, ریڈیو؟ نہیں, وہ یہاں پہ ایکچولی پاکستان میں تو چلو تھا کہ مے بی نہیں, اسکول میں شاید ایک دو دفعہ, لیکن یہاں موسٹلی ہیئر. یہاں پہ ایک دو ہم لوگوں کے چیریٹیز ہیں, ان کے اس میں یو نو جو ان کے فنڈ ریزرز ہوتے ہیں, اس میں ایک دفعہ حسن شہریار یاسین آئے تھے, ان کا ہم نے شو کیس کیا تھا. تو آئی واز ہیلپنگ بیک اسٹیج آلسو, لیکن آئی آلسو ماڈلڈ.
ہاں so that was a while back. لیکن یہ ہے کہ اس لیے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ ایک پروگرام ہوتا تھا ادائیں کے نام سے, ہاں جی اس میں بھی کچھ آپ کی انوالومنٹ رہی ہے, بالکل. کیسا لگا, کیسا تھا وہ؟ That was a good experience also. مزہ آیا زندگی, میں آپ کے ساتھ ہی تھا. نہیں لیکن یہ کہ وہ ایک کوشش تھی ہم لوگوں کی کہ جی کمیونٹی کے ساتھ کریں اور اسکول سے جو باہر ہو, یونیورسٹی سے باہر ہو, یہ وہ. تو اگر آج آپ کو میں کہوں کہ اگر بچوں کی ذمہ داری ختم ہو تو کیا آپ ایسی چیزیں کریں گے؟ کیا ماڈلنگ آرگنائز کرنا یا فیشن شوز؟ وہ ابھی میں کرتی ہوں. ابھی لائک آئی سیڈ آئی ایم انوالوڈ ود a few charities. دل کے ساتھ ہوں میں, اینڈ یو نو شوکت خانم اینڈ آل. تو دل میں ہم نے ایک دو دفعہ یہی کیا ہے کہ وی ہیو ارینجڈ پاکستان سے عاصم یار ٹھوانا اور ان کی ٹیم. تو وہ پھر یہاں کا جو ہوتا ہے ہینڈلنگ آل دا لوجسٹکس, ماڈلز ڈھونڈنا اور یو نو ارینجنگ فار میک اپ آرٹسٹ, وٹ ایور, ہیئر اسٹائلسٹ, وہ سب پھر I do it here. جو دل کی چیئرمین ہیں, چیئر پرسن مہر پٹیل, ان کے ساتھ I work with her and she is doing a lot of work. تو when وہی ہوتا ہے کہ especially when there is something like this involved, so they always approach me and you know and so I can help out. But what would stop you from starting something from scratch? I don't know. I just think اب بھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ بچوں کی وجہ سے I don't have that kind of time, یا میں کمٹ نہیں کر سکتی کسی چیز کو فل ٹائم for now. ہاں نہیں, بچوں کی ظاہر بات ہے ذمہ داری جو اتنی ہے. کیونکہ ماشاء اللہ بیٹیاں تو میری بڑی ہیں, لیکن پھر I have a 5.5-year-old. اس کا بھی یہ ہے کہ یو نو. اچھا, آج جو ہم ٹیپنگ کر رہے ہیں, ایون دو اس کی براڈ کاسٹ جو ہے وہ 7 ستمبر کو ہونی ہے, لیکن آج ہے 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے, اور کل ہندوستان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے. تو ایک میری گزارش ہوگی آپ سے کہ کیمرے کی طرف دیکھ کر آپ پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کو اگر انڈیپینڈنس ڈے کو کوئی میسج دینا چاہیں تو کیا ہوگا کہ جو آپ کے بھی دل کو چھوئے اور لوگوں کو بھی پسند آئے؟ ایسی کیا 2 جملے میں کو بات, پاکستان زندہ باد اور اس کے علاوہ. اس کے علاوہ I just hope for the best for Pakistan. We all know کہ کیا ہو رہا ہے آج کل پاکستان میں, and it's just a shame. And you know, for someone who grew up there, it's not like کہ میں یہیں پہ پلی بڑی ہوں. Connection ہے میرا ایک پاکستان سے. Of course my family is there, my parents are there. It's just sad to see what's going on there, and I hope کہ you know whatever is going on, it just gets resolved, and ہم لوگ ٹائم کے ساتھ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. تو I just hope کہ like the rest of the world ہم لوگ بھی آگے بڑھیں اور you know کچھ accomplish ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے. یہ تو جس طرح ہمارے پڑوسی ہمارے ہندوستانی بہن بھائیوں نے کیا ہے, I mean you know they're way ahead of us I think in a lot of aspects, and you know I commend them for that, and I hope کہ ہم پاکستانی بھی ویسے ہی. Well, Saima, I would love to sit here and talk to you more, لیکن وقت کی پابندی کی وجہ سے میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. Thank you so much. آپ آئیں اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر سارا کچھ کر کے, اور I really want to thank you. Thank you so much. It's a pleasure. خواتین حضرات, this was Saima Ahmed, جن سے ہمیں ملاقات ہوئی اور بڑا خوبصورت لگا اور بڑا مزہ آیا زندگی کہ ایک عام انسان امریکہ میں کیسے زندگی گزار رہا ہے. تو میری طرف سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام دیکھا, اور we will hopefully you will like this show. So thank you very much. خدا حافظ.